السلام علیکم۔ صلاح الدین کی اگلی قسط کے ساتھ میں ہوں آپ کی بہن مصباح۔ اس قسط میں بتایا گیا ہے کہ جنوبی ساحل میں موجود صلاح الدین کے ساتھیوں کو لگا کہ ہم نے کیپریال کو شکست دے دی اور پیچھے کی طرف ہو گیا ہے، تو دوسری طرف صلاح الدین اور ثریا شمال کی سمت سے صلیبی فوجیوں کو مارتے ہیں اور جنوبی ساحل سے شہنشاہ کا بھائی کہتا ہے کہ ہم نے کیپریال کو شکست دے دی ہے تو ان کا پیچھا کرو۔ شہنشاہ اسے منع کرتا ہے کہ صلاح الدین نے کہا تھا کہ اپنی جگہ نہ چھوڑنا، مگر وہ نہیں مانتا۔ اصل میں یہ کیپریال کی چال ہوتی ہے۔ صلاح الدین جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ذاتی کیپریال کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کیپریال کی چال ہے۔ وہ اس کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن شہنشاہ کا بھائی مسلسل کیپریال کے جہازوں کی طرف جاتا ہے۔ کیپریال خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے جال میں پھنسا دیا اور وہ ان پہ حملے کی تیاری کر لیتا ہے۔ دوسری طرف نور الدین اور یوسف کے بابا کو کہتا ہے کہ صلاح الدین کو کیوں بتایا کہ فاطمہ اس کی رضائی ماں ہے جبکہ وہ وعدہ لیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے صلاح الدین اور میرے بچوں کو اکیلے ہی اسکلان بھیج دیا ہے، اگر آپ نے ان کو کچھ کہا یا ان کو کچھ ہوا تو صلاح الدین کو اگر آپ نے کوئی بھی سزا دی تو میں سچ سب کو بتا دوں گا۔ کیپریال حملے کا حکم دے دیتا ہے اور اس کے تیر سے شہنشاہ زخمی ہو جاتا ہے، اور فلیش بیک میں آتا ہے کہ شہنشاہ کی ماں فاطمہ اسے بتا دیتی ہے کہ صلاح الدین اس کا سگا بھائی ہے۔ شمالی طرف ثریا اور صلاح الدین کے ساتھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیپریال اب اپنا بڑا ہتھیار نکال لیتا ہے تاکہ ان کی پوری کشتیاں جلا دے۔ پھر شام کو دکھایا جاتا ہے کہ نور الدین کا بھائی اسے صلاح الدین کے اسکلان کی مدد کے خلاف بحث کرتا ہے اور دونوں بھائی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر جنوبی ساحل میں ان کی کشتیوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور وہ پانی میں چھلانگ لگا کے جان بچاتے ہیں۔ شمالی طرف صلاح الدین کے ساتھیوں کو یہ دیکھ کر حوصلے ہتا ہونے لگتے ہیں اور کیپریال اور اس کا لشکر اسکلان پہ دھاپا بول دیتا ہے۔ نور الدین بھی پریشان ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو لے کے۔ پانی سے نکل کر صلاح الدین کافی دیر بعد ہوش میں آتے ہیں۔ اسکلان کا امیر ثریا کا باپ پوری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے۔ ثریا اپنے باپ کو اس حالت پہ پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے پھپھو کو پیچھے ہٹنے کا کہتی ہے کیونکہ اسکلان پر کیپریال قابض ہو جاتا ہے اور صلاح الدین انہیں اس حال میں دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں۔ ثریا اپنے پھپھو سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میرا بھائی خلیل کہاں ہے، تو خلیل کیپریال کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اور دکھی ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین اور ان کے ساتھی دور سے اسکلان کی شکست کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ وہ اس کو رہا کروائیں گے۔ وقت کے ساتھ اس ڈرامے میں دلچسپی اور پیدا ہو رہی ہے اور کیوریوسٹی بھی آ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے لگا ہے۔ اب دیکھیں صلاح الدین کیپریال کو کیسے شکست دیں گے اور اپنے چاچا کی بھی سازشوں سے کیسے بچ پائیں گے، تو اسٹے ٹیونڈ ود می۔